یا زینب یا زینب یا زینب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر والوالدين وتعهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين والإيتام وصدق الحديث. آج کی یہ مجلس ایصال ثواب بھی ہے. مرحوم راجہ مشتاق حسین اور اسی طرح سارے مرحومین جناب راجہ محبوب علی امان اللہ سبحانہ وتعالی ان سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور انہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا جوار مقدس نصیب فرمائے. اور ہم نے متعدد جو گفتگو لیس منا کے عنوان سے کی ہیں کہ وہ اہل بیت کا شیعہ نہیں ہے. لیس منا کا مطلب یہ ہے کہ he is not our follower, he is not our شیعہ. ان میں سے کہ جو رجعت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے. جو دین و دنیا میں توازن قائم نہیں کرتا ہے وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. جو محاسبہ نفس نہیں کرتا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. جو بزرگوں کا احترام اور خوردوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش نہیں آتا ہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے. جو شخص اپنے غصے کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا ہے نگاہ معصومین میں وہ بھی شیعہ نہیں ہے. جو امانت داری کا خیال نہیں کرتا ہے
فرمایا جو امانت میں خیانت کرے وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ جو دھوکہ بازی کرے، دوسروں کے ساتھ فریب کرے، اس کے ساتھ ہیلے حربے کرے، فرمایا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پھر ہماری گفتگو ہوئی کہ جو نماز کو حقیر شمار کرے، لیس منا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو معمولی شمار کرنے والا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دینے والا ہے، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پھر معصومین نے فرمایا کہ جو اہل بیت کو مانے لیکن اہل بیت کی نہ مانے، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جس کا قول، جس کا فعل ہمارے مطابق نہیں ہے، وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ اور آج جو گفتگو ہے یہ بھی ان شیعہ کی کوالٹیز کے سلسلے میں ہے۔ میرے مولا اور آقا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما شیعتنا الا من اتقى اللہ وأطاعہ، ہمارا وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو تقوی الہی کو اختیار نہیں کرتا ہے، جو اطاعت پروردگار نہیں کرتا ہے۔ تقوی نہیں رکھنے والا شخص جو متقی نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ تقوی کیا ہے؟ انسان کی اپنے نفس پہ حکومت کا نام ہوا کرتا ہے۔ جو اپنے نفس پہ حکومت رکھتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اور جس کی حکومت کائنات کے اوپر ہوتی ہے وہ امیر المؤمنین ہوا کرتا ہے، امام المتقین ہوا کرتا ہے۔ امام المتقین کے جو کائنات کے اوپر تصرف کرے، امام المتقین کے جو کائنات پہ جس کی حکومت ہو، امام المتقین کی اگر امامت میں کسی نے آنا ہے تو اسے تقوی رکھنا پڑے گا، اور کسی نے اگر امیر المومنین کی امارت میں آنا ہے تو اسے ایمان رکھنا پڑے گا۔ ایمان کے بغیر جو مومن نہیں ہے، امیر المومنین ان کے امیر نہیں ہیں، اور جو متقی نہیں ہیں ان کے وہ امام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا، پانچویں آقا فرماتے ہیں ما شیعتنا، وہ شیعہ نہیں ہے ہمارا، وہ شیعہ ہے ہمارا کہ جو تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب یعنی یہ ہے کہ سمپل، معصومین نے فرمایا کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے واجبات کو ادا کیا جائے، اس کے محرمات سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ سمپل ڈیفینیشن بتائیے معصومین، واجبات پروردگار کو ادا کرو، محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ تعریف، the definition of piety، چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیعہ کی جو تعریف ہے، شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر اللہ اسے حاضر دیکھنا چاہے وہاں پہ حاضر ہو جاؤ، اور جہاں پہ اسے غائب دیکھنا چاہے وہاں پہ غائب ہو جاؤ۔ کتنے جو ہے نا خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے نا ان لا یفقدک اللہ حیث امرک، جہاں پہ اس نے حکم دیا ہے وہاں پہ تم نے غائب نہیں ہونا ہے، ولا یراک حیث نہاک، اور جس جگہ پہ تجھے منع کیا وہاں پہ تمہیں نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے تقوی پروردگار کی جو سمپل 250 سے زیادہ آیتیں، more than 250 جو ہے نا وہ آیات ہیں، verses of قرآن تقوی سے متعلق ہیں، آثار تقوی سے متعلق ہیں، اور نفس پہ انسان کی حکومت، انسان کا کنٹرول ہو جائے نفس کے اوپر۔ وقایہ عربی میں بریکوں کو بھی کہتے ہیں، گاڑی کی جو بریکیں ہوتی ہیں اس کو وقایہ کہتے ہیں، اور تقوی بھی جو ہے نا وہ وقایہ سے ہے۔ یعنی کیا ہے کہ انسان اسی نفس کے اوپر جو بریکیں ہوا کرتی ہیں، اگر ایک گاڑی انسان کی ہو اور اس کے میں بریکیں نہ ہوں، بریکس اگر نہیں ہوں گی، بریکیں نہیں ہوں گی،
آپ جو ہے نا جتنا ایکسیلیٹر دیتے رہیں گے، جتنی گاڑی جو ہے نا وہ تیز آپ کی بھاگتی رہے گی، اگر اس میں بریکیں نہیں ہیں تو وہ انسان کو تباہی کی طرف لے کر جائے گی۔ اسی طرح یہ سیر نفس جو انسان کی ہے، انسان ایک حرکت میں ہے، اگر انسان میں تقوی نہیں ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اب ریڈ لائٹ آ گئی، مجھے رکنا ہے، اب گرین لائٹ ہے، مجھے چلنا ہے۔ یہ جو بریکوں کا سسٹم ہے، اسی کا نام جو ہے نا وہ تقوی ہوا کرتا ہے۔ تقوی انسان کو کنٹرول کیا کرتا ہے، تقوی سے انسان کی حاکمیت ہوا کرتی ہے انسان کے نفس کے اوپر۔ یہ چیز جو ہے نا مفہوم یہی ہے تقوی کا، اور پھر اس کے آثار بھی ہیں، اس کے اثرات بھی ہیں، اس کی برکات بھی ہیں۔ اس کی برکات تقوی کے سلسلے میں جو انسان متقی ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوا کرتا ہے، اللہ اس کو ایکسس دیا کرتا ہے، ایکسس پوائنٹ اس کے لیے، تو وہ کسی جگہ جو ہے نا وہ کلوز وے اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیا کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح فرمایا گیا سورہ طلاق کی 3 آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اگر رزق میں کمی ہے تو اس کو صبح کی نماز کے بعد میرے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد اگر تم 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھو، تمہیں رزق کی کمی نہیں آئے گی، تمہیں بیماریوں لاچاریوں سے بچنے کا ایک بہترین راز جو ہے نا یہ آیت ہے۔ دشمنوں کے شر سے بچنا ہے، حاسدوں کے شر سے بچنا ہے، منافقوں کے شر سے اگر تم نے بچنا ہے، شر شیاطین سے تم نے بچنا ہے، شر انس و جان سے تم نے بچنا ہے، تو فرمایا صبح کی نماز کے بعد 7 ٹائمز 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھو، 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو شخص تقوی پروردگار کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ دنیا والے بند کرتے رہیں راستہ، اس کا راستہ کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، راستے اللہ کھولا کرتا ہے۔ دنیا والوں پہ ہوتا تو کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، دنیا والوں پہ رزق ہوتا، ایک دانہ ممکن ہے کسی کو نصیب نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تم تقوی الہی کو اختیار کرو، جو شخص تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے اللہ راستوں کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے ایکسس پوائنٹ رکھتا ہے۔ وہ کبھی جو ہے کلوز وے پہ نہیں ہوا کرتا ہے کہ ہاں جی اب گلی بند آ گئی ہے جی، راستہ بند آ گیا جی، نہیں، راستے کھولنا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے کوشش کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے سٹرائیو اور سٹرگل کیا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں سٹرائیو اور سٹرگل کیا کرتے ہیں، کوشش کیا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں۔ ایک راستہ نہیں، ہزاروں راستے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں، دنیا کوئی ان کے لیے راستہ بند نہیں کر سکتی ہے۔ تقوی الہی رکھنے والوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں پہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، رازق بندے نہیں ہیں، رازق اللہ کی ذات ہے، رازق کمپنیز تو نہیں ہیں، رازق جو ہے وہ کارخانے نہیں ہیں، رازق ملیں نہیں ہیں، رازق آفیسز نہیں ہیں، رازق بزنس نہیں ہیں۔ تمہیں رزق اللہ دیا کرتا ہے، تم اللہ کے اوپر یقین کرو، وہ تمہیں رزق دے گا۔ جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیا کرتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اشرف مخلوقات جس نے خلق کی ہے اسے وہ رزق نہ دے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارا کام ہے محنت کرنا، تمہارا کام ہے زحمت کرنا، تمہارا کام ہے ہارڈ ورک کرنا، ہارڈ ورک کرو، اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جتنی انسان کوشش کیا کرتا ہے۔
اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ کسی کے حسن عمل کو ضائع نہیں کیا کرتا ہے۔ نجزی المحسنین لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی حسن عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، یہ وعدہ پروردگار ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر تمہارے رزق کی کمی ہے، اگر تم دشمنوں کے شر میں ہو، اگر تم مبتلا ہو حاسدین اور منافقین کے شر سے، تمہاری بیماری لاچاری ہے، اس آیت کو صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، 7 ٹائمز۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے، صبح کی نماز کے بعد پڑھنا۔ تقویٰ کا یہ اثر ہے۔ اسلام نے کس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ انسان کے لیے پیغام دیا ہے کہ تم چاہتے ہو تمہاری لائف بہت ایزی ہو، فرمایا یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی کو اختیار کرو تو یہ اثر ہے تقوی کا کہ اللہ اسے حق اور باطل کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ اللہ اسے عنایت فرماتا ہے، ہمیشہ حق کی طرف بصیرت اللہ اسے دیا کرتا ہے، حق کی طرف جاتا ہے۔ اور حق کے لیے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پروردگار حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں، معیار حق بھی علی کی ذات ہے۔ اگر چاہتے ہو بصیرت آئے تمہیں تقوی، اس وجہ سے امام المتقین ہے۔ امام کہتے ہیں آگے آگے جانے والے کو، شیعہ کہتے ہیں پیچھے پیچھے جانے والے کو۔ جو پیچھے پیچھے آئے، امام کے قدم بقدم چلے، نقش قدم کو فالو کرنے والا کا شیعہ اسی کو کہتے ہیں۔ شیعہ آگے بڑھنے والے کو نہیں کہتے ہیں، آگے بڑھنے والا امام ہوا کرتا ہے، فالو کرنے والا شیعہ ہوا کرتا ہے۔ شیعہ ممکن ہے جس کو ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں، وہ ممکن ہے ایک سنی بھی شیعہ ہو جو امیر المومنین کو مانتا ہے، امیر المومنین کو فالو کرتا ہے، امیر المومنین کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہے ممکن ہے سنی لیکن ہو شیعہ۔ شیعہ کہتے ہیں کہ من شیع علی، کہ جو علی ابن ابی طالب کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کے قدم بقدم چلے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ فالو کرنے والوں کو کہتے ہیں، جو فالو کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو تقوی الہی کو اختیار نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو تقوی الہی کو اختیار کریں۔ تقوی الہی کو اختیار کرنے کے لیے دیکھیں کیسے اختیار کریں تقوی الہی کو۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، تقوی الہی کو اختیار آپ نے کرنا ہے تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر انسان کبھی تقوی کی منزل پر نہیں آتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں وہ علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے امام المتقین کا چاہنے والا علم کی منزل پر نہ جائے جبکہ وہ مدینۃ العلم اور باب العلم کے ساتھ وابستہ ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا مدینہ ہوں، اس کا باب علی ہے، میں علم کا گھر ہوں، اس کا در علی ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ انا دار الفقہ وعلی بابها، میں فقہ کا شہر ہوں، میں دین کا شہر ہوں، میں تدین کا شہر ہوں، میں شریعت کا شہر ہوں۔ اس شریعت سیکھنی ہے تو علی کے پاس آؤ، دین لینا ہے تو علی کے پاس آؤ، قرآن لینا ہے تو علی کے پاس آؤ۔ اسی طرح اگر تمہیں عقائد چاہیے تو علی کے پاس آؤ، فروعات چاہیے تو علی کے پاس آؤ، علم چاہیے تو علی کے پاس آؤ۔ سارے معیار علی ابن ابی طالب ہے۔ علی علم کا بھی در ہے، علی حکمت کا بھی در ہے، علی فقہ و شریعت کا بھی در ہے۔ اس وجہ سے پہلے آپ کو علم کی طرف آنا پڑے گا، دروازہ علم کی طرف آنا پڑے گا۔
جب تک دروازے علم کے پاس نہیں ہیں کہاں سے آئے گا علم؟ فرمایا اسی لیے کیا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد العلم فلیات الالباب، جسے علم کی تلاش ہے اسے دروازے کے پاس آنا چاہیے۔ شریفانہ انداز یہی ہوا کرتا ہے، عاشقانہ انداز یہی ہوا کرتا ہے، والہانہ انداز یہی ہوا کرتا ہے، شریفانہ جو طور طریقہ ہے وہ یہی ہوا کرتا ہے۔ انسان کو علم ملتا ہے دروازے سے ملتا ہے، پرنالوں سے تھوڑا ملتا ہے، چھتوں سے بھی نہیں ملتا ہے۔ علم کا جو معیار ہے، یہ حدیث ہے، فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ دروازے علم کو چھوڑ کر وہ کسی اور جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، اسے علم نہیں مل سکتا۔ پہلی چیز ہے متقی کے لیے، اس کو تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اسے سب سے پہلے دروازے علم کے پاس آنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے اسے۔ علم کے بعد جو ہے نا انسان کی منزل آتی ہے، علم پہلی ہے پھر معرفت آتی ہے۔ علم جاننے کی منزل ہے، معرفت پہچاننے کی منزل ہے، اور ایمان ماننے کی منزل ہے۔ یہ سب کچھ علم اور معرفت اس لیے ہے کہ تاکہ ایمان باللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے۔ تو کیا ہے؟ پہلے علم و معرفت سیکھے انسان، پھر اس کے بعد ایمان کی منزل پر آ جائے۔ جو انسان، یہ مدارج ہیں خود تقوی کے حصول کے سلسلے میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تقوی الہی کو اختیار کرو۔ تیسری چیز ہے تقوی کے حصول میں عبادت پروردگار، بندگی الہی، بندگی۔ ساری جتنی بندگی ہے اس کا جو نتیجہ ہوا کرتا ہے وہ تقوی ہے۔ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ تقوی الہی کو اختیار کریں۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ تقوی الہی کو اختیار کریں۔ حج کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ تقوی الہی کو اختیار کریں۔ زکوٰۃ کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ تقوی الہی کو اختیار کریں۔ خمس کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ تقوی الہی کو اختیار کریں۔ یہ اس لیے ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کی جو برکات انسان کو ملتی ہیں، اس ساری عبادت کی تقوی الہی انسان کو ملا کرتا ہے۔ انسان قرب پروردگار حاصل کرتا ہے، انسان وصال پروردگار کی منزل پر آ جاتا ہے۔ عبادت ہے، عبادت کے ذریعے انسان، عبادت ہے یہ عبودیت انسان کو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو، کن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہارا شمار سجدہ کرنے والوں میں ہونا چاہیے، سجدہ کرنے والوں میں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ تم منزل یقین پر پہنچ جاؤ۔ عبادت انسان کو تقوی اختیار کرنے کے لیے، عبادت انسان کو منزل یقین پر پہنچنے کے لیے، جتنی انسان کی عبادت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح انسان کے لیے ملکوت کے راستے کھل جایا کرتے ہیں۔ لیکن جس کی عبادت ایسی ہو کہ جس کی عبادت کا معیار یہ ہے کہ اس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں میں بھاری ہو رہی ہے، اس کی منزل یقین کیا ہے؟ اسی لیے تو فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر دنیا پوری کے پردوں کو چاک کر دیا جائے علی کے اس منزل یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ ان کی عبادتوں کا انسان کیا شمار کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم متقی بنتے ہیں۔ امام ہمارے عبادت کرتے ہیں، وہ امام المتقین ہوا کرتے ہیں، جن کی عبادتیں ایسی دنیا ساری کے پردے چاک ہو جائیں، سارے حجاب اٹھ جائیں، علی کے اس منظر یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ نے کیا شان دی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، پہلے کیا ہے؟ علم و معرفت حاصل کریں حصول تقوی کے لیے۔ نمبر 2 ایمان اختیار کریں۔ نمبر 3 عبادت پروردگار کریں۔ نمبر 4
دنیا پرستی، مادیات، اس سے اجتناب کریں۔ سب سے بڑا حجاب انسان کے لیے خود دنیا پرستی ہوا کرتا ہے۔ رأس کل خطیئۃ، حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ ہر قسم کی انسان کی جو تباہی اور بربادی ہوتی ہے جس سے، یہ دنیا پرستی ہے، دنیا پرستی۔ یزیدیوں میں کیا تھی؟ ان کوفیوں میں کیا تھا؟ ان کوفیوں میں یہی تھا، دنیا پرستی تھی۔ یزیدیوں میں کیا تھا؟ دنیا پرستی تھی۔ عمر سعد میں کیا تھا؟ یہ دنیا پرستی تھی۔ شمر میں کیا تھا؟ دنیا پرستی تھی۔ یہ سارے جتنے منافقین تھے، ان سب میں دنیا پرستی تھی، جس کی وجہ سے نہ انہیں دنیا ملی نہ انہیں آخرت ملی۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ دنیا میں رہو آخرت کے لیے۔ اسلام نے بیلنس کیے ہے دونوں کو۔ یہ جو شعار ہے دنیا بس دنیا بس دنیا، اسلام نے کہا کہ نہیں، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہاں انسان جو ہے نا وہ دنیا سے بالکل جو ہے نا وہ انسان کٹ جائے، اور اسے نہ جو ہے نا وہ فیملی اپنی کا پتہ، نہ اپنے دوستوں کا پتہ، نہ اپنے احباب کا پتہ۔ بس جو ہے نا وہ بعض نے یہی سمجھا ہے کہ خدا انہیں صحراؤں ہی میں ملتا ہے، چلوں ہی میں ملتا ہے، بعض کو جو ہے نا وہ جنگلوں میں ہی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام نے توازن قائم کیا ہے دین اور دنیا کے درمیان۔ لیکن جو دنیا پرستی کرتا ہے، زر پرستی میں جاتا ہے، دولت پرستی میں جاتا ہے، اس پرستی کے خلاف ہے۔ اس پرستی بس اسی کی ہے، باقی کسی کی نہیں۔ دنیا میں انسان رہنے کے لیے ہے۔ یہ دنیا کو گیٹ وے بناؤ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا عبادت کے لیے نہیں ہے کہ دنیا کی انسان عبادت کرنا شروع کر دے، دنیا پرستی شروع کر دے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اسلام کے نزدیک یہ مذموم ہے، یہ ممدوح نہیں ہے۔ اس وجہ سے تقوی الہی اگر جس نے رکھنا ہے تو اس دنیا پرستی سے، مادیات سے، یہ جو مٹیریلسٹک تھاٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر انسان نے تقوی الہی کو اختیار کرنا ہے، اسے تلاوت کلام مجید، تلاوت قرات اور تلاوت میں فرق ہے۔ انسان اللہ کی کتاب کو طوطوں کی طرح رٹ لینا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک آیت کا مفہوم نہیں پتا، ایک آیت کا ترجمہ نہیں پتا، یہ آیت مجھ سے خطاب کر رہی ہے اس کا نہیں پتا، قرآن مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اس کا نہیں پتا۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، علامہ اقبال کے شعر ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا گشاہ نہ راز نہ صاحب کشاف۔ قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن فہمی کی طرف بھی جانا ہے۔ قرآن فہمی رکھیں۔ قرآن فہمی، سب سے پہلے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کے بعد تفسیر کی منزل پر آئیں، اور یہ سمجھے کہ قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ قرآن is addressing to me، مجھ سے بول رہا ہے، مجھے خطاب کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے قرآن۔ پھر اس کے بعد دیکھیں انسان کی جو تلاوت ہوتی ہے اس میں انسان انقلاب محسوس کرتا ہے۔ تلاوت جب انسان کرتا ہے، تلاوت یعنی قرآن فہمی کے لیے انسان متقی اسی وجہ سے ہے، تدبر کرے انسان قرآن میں، تفکر کرے قرآن میں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتی؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوچیں قرآن کے متعلق، ورنہ اگر انسان کی سوچ اور انسان کی معرفت قرآن کے بارے میں نہیں ہوگی، وہ جتنا مرضی یہ پڑھتا رہے، اس کی لائف میں چینج نہیں آ سکتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ انسان میں جب تک معرفت نہیں،
میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہی جب قافلہ جاتا ہے کربلا سے شام کی طرف، شام کے بازار سے پہلے ایک بوڑھا شخص آتا ہے. بوڑھا شخص آ کر، اسے نہیں پتا ہے کہ یہ مظلومین ہیں سارے. اسے جس طرح یزیدی میڈیا تھا، یزیدی میڈیا نے ہر طرف سے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے باغیوں پہ فتح کر لی ہے، فتح پا لی ہے. یہ بوڑھا شخص ہے، اسے نہیں پتا تھا. انہیں جب دیکھا کہ جوان ہے، کڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، انہیں جملہ جو ہے نا وہ ایک کہ خدا کا شکر ہے جس نے یزید کو باغیوں کے فتح دی. میرے مولا مقامی معاوضہ پہ ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. فرمایا تمہیں پتہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس آیت کا مفہوم تمہیں پتہ ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے. کہا کیا ہے پھر؟ کہا یہ تو اہل بیت کی شان میں ہے، میرے آقا رسول کے اہل بیت کی شان میں. فرمایا اچھا کیا تم نے آیت تطہیر کو پڑھا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا تم نے پڑھا ہے؟ کہا میں نے کیوں نہیں پڑھا ہے، یہ میرے حضور کی شان میں، ان کے اہل بیت کی شان میں ہے. امام نے چند آیتیں پڑھی. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین وآت ذی القربى حقہ. اتعدد جو آیات پڑھی. فرمایا پتہ ہے تمہیں ان سے کون مراد ہے؟ کہا یہ اہل بیت کی شان میں. فرمایا بندہ خدا ہم اہل بیت ہیں. انا علی ابن الحسین، انا علی ابن الحسین. فوراً قدموں پہ جاتا ہے، گرتا ہے. بوڑھا شخص رو رہا ہے، زارو قطار گریہ. کیا فرزند رسول بس ایک بات پوچھتا ہوں، ایک بات، وہ یہ ہے کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں نے بڑی گستاخی کی ہے، میں نے بڑی جسارت کی ہے. یہ تو واسطوں کے واسطہ ہے، یہ تو توسل کا مرکز ہے، یہ تو سارے دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ نے ان میں شان حلیمی رکھی ہے، یہ کبریا کے اس حلم کا مرکز ہیں. فرمایا تم سچے دل سے توبہ کرو گے، نہ فقط تیری توبہ قبول ہوگی بلکہ تم جنت میں ہمارے ہم جوار ہوگے. اس بوڑھے شخص نے توبہ کی اور امام نے آمین فرمائی. فرمائیے تو بات یہ ہے کہ یعنی قرآن فہمی، قرآن کو معرفت کے ساتھ پڑھنا ہے، معرفت کے ساتھ پڑھنا. تو میرے مولا اپنے حقیقی جو شیعہ ہیں اوصاف تشیع کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ پہلی ان کی شان یہ ہے کہ وہ متقی ہوا کرتے ہیں. فقط لفظوں کے ساتھ انسان کہے کہ میں شیعہ ہوں یہ کافی ہے؟ نہیں. فرماتے ہیں نہیں، وہ لفظوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیعہ ہوتا ہے، اس کو شیعہ نہیں کہتے ہیں. جابر جوفی ہیں، بہت بزرگ صحابی ہیں، بہت بزرگ، بہت عارف ہیں. اس حد تک میں فقط ان کی شان میں ایک جملہ کہہ دوں کہ ان کی طی الارض ہیں. یہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کی زیارت کے لیے جاؤں. فرماتے اچھا تمہیں بہت جی چاہتا ہے؟ کہا کہ اس طرح امام مدینے میں، وہ کوفے میں. کہا کہ اچھا سچ بتاؤ تمہارا بہت جی چاہتا ہے؟ کہا بہت جی چاہتا ہے. تو پھر کہا پھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا اس لیے نہیں جاتے ہو جو کہ ایکسپینسز نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں، ہاتھ تنگ ہے، زیارت کو بہت جی چاہتے. کہا میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو. جو ہی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا فرمایا وہ دیکھو دروازہ ہے،
میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق، جاؤ جا کے زیارت کرو۔ یہ جابر جوفی امام کے پاس 18 سال تک، امام محمد باقر علیہ السلام کے 18 سال تک شاگرد رہے، اور جب کوفہ جانے لگے تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے انہیں کچھ نصیحتیں کی، انہیں کچھ وصیتیں کی، انہیں کچھ ارشاد فرمایا۔ ان میں سے یہ ہے کہ یا جابر، اے جابر جوفی، چونکہ جابر دو ہیں، ایک جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں جن سے جو ہیں وہ آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ جابر جوفی جو بہت عارف ہے، بہت عارف، طی العرض جن کو کہتے ہیں، جو اپنے ارادوں سے چلا کرتے ہیں، یہ وہ ہے۔ یہ سارا صدقہ ہے معصومین علیہ السلام کا، وہاں سے انہوں نے علم لیا ہے۔ 18 سال تک یہ شاگرد رہے ہیں۔ سلسلہ حوزہ 5ویں آقا کے دور میں شروع ہوا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ اس کی صحیح اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی ہے، حوزوی سسٹم، سیمینری اینڈ جو ہے وہ دانشگاہی جو نظام ہے، یہ چھٹے آقا کے دور میں جو ہے نا سسٹمیٹک انداز کے ساتھ۔ یہ جب جانے لگے کوفہ تو امام نے فرمایا من اطاع اللہ، یاد رکھیں جابر جوفی، یاد رکھو، من اطاع اللہ و احبنا، فرمایا کہ جو شخص ہماری اطاعت کرتا ہے، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت پروردگار کیا کرتا ہے، من اطاع اللہ و احبنا، اور ہماری محبت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی بہت، یعنی اللہ کی اطاعت کا جو ظہور ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے ساتھ، اگر اہل بیت کے ساتھ کی محبت نہیں ہے، اس کی اطاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ من اطاع اللہ و احبنا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور ہماری محبت، ہم سے محبت رکھتا ہے، فرماتے ہیں فَهُوَ وَلِيُّنَا، وہ ہمارا موالی ہے۔ صحیح مانو، بتا دیں جا کے سب کو، اللہ کی اطاعت رکھو گے، ہم سے محبت کرو گے، تب ہمارے موالی تم بنو گے۔ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، اور جو اللہ کا عصیان کیا کرتا ہے، گناہ میں مبتلا رہتا ہے، واجبات کا خیال نہیں رکھتا ہے، محرمات کا خیال نہیں رکھتا ہے، امانت داری کا خیال نہیں رکھتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے، دوسروں کے حقوق کو جو ہے نا وہ طلب کرتا ہے، نہ حرام کا پتہ ہو نہ حلال کا پتہ ہو، کیا ہے یعنی موالی بن جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، من عصى اللہ، جو عصیان کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کا اطاعت نہیں کرتا ہے، لم ينفعه حبنا، یہ جابر جوفی کو امام علیہ السلام نے فرمایا، اسے ہماری محبت جو ہے نا کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ اطاعت سے مراد، دوسرے جو جملہ امام فرماتے ہیں شیعتنا ما شیعتنا الا من اتقى اللہ و اطاعہ، اور اللہ کی وہ اطاعت کرتا ہو۔ اطاعت سے مراد اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو، میری بات نہیں ہے، میرے اللہ کی بات ہے، بس یہ اطاعت ہوتی ہے۔ طبیعت کی بات نہیں ہے، شریعت کی بات ہے، یہ اطاعت ہوا کرتی ہے۔ اگر میں اپنی طبیعت کو شریعت کے اوپر لاگو کروں، اس کو اطاعت نہیں کہتے ہیں۔ شریعت میری طبیعت کے اوپر لاگو ہو جائے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی تم اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ صحابی آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت کا پتہ ہے، چل گیا ہے، آپ کی اطاعت کا بھی پتہ ہے، اولی الامر کی اطاعت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ علی ہیں، ان کی ذریت طیبہ ہے کہ جن کی اطاعت تم پر واجب قرار دی گئی ہے، زمانے کے حاکم کی نہیں ہے کہ جو مسلط ہو جائے حکومتوں کے اوپر، اس کی جو ہے نا وہ اطاعت ہو جاتی ہے۔ نہیں، اطاعت ہمیشہ، اسی وجہ فخر الدین رازی نے میں بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے یہاں پہ
کہتے ہیں جو مفروض و طاعہ ہے اسی کو اولو الامر کہتے ہیں. اولو الامر جس کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے وہ معصوم ہونا چاہیے. مفروض و طاعت اسے معصوم ہونا چاہیے. اولو الامر کو معصوم ہونا چاہیے. تب جا کے اس کی عاصی اور پاپی کی کیا ہم اطاعت کریں گے. کہ جو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ فاسقوں کی مت اطاعت کرنا، کافروں کی مت اطاعت کرنا، گناہگاروں کی مت اطاعت کرنا. اس وجہ سے اولو الامر سے مراد علی اور اولاد علی ہے. یہ حضور نے فرمایا ہے. اور فرمایا اسی وجہ سے فرمایا یا عمار طاعت علی طاعتی و طاعتی طاعت اللہ. اے عمار علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور پھر فرمایا یا عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی ابن ابی طالب وادیا. فرمایا فسلک وادی علی خل الناس. اگر دنیا پوری کے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور علی ابن ابی طالب تنہا صورت میں دوسری طرف چلے جائیں، ادھر سے معاشر دنیا ہے، سارے لوگ ایک ڈائریکشن اختیار کر جائیں، علی کی ڈائریکشن دوسری طرف ہو. فرمایا فسلک وادی علی، جدھر علی کا رخ ہو تیرا رخ ادھر ہونا چاہیے. خل الناس پوری دنیا کو چھوڑ دینا. ساری دنیا خطا پہ ہوگی، علی حق پر ہوگا. اس وجہ سے فرما دیے کہ اطاعت کرو، اللہ کا تقوی تم اختیار کرو. اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی، اولو الامر کی، ان کے قول کے حساب کے ساتھ بھی ہے، ان کے فعل کے حساب سے بھی ہے. جس طرح فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. جس طرح اطاعت کا حکم ہے اسی طرح اتباع کا بھی حکم ہے. ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، نقش قدم پر، ان کے قدم بہ قدم کو دیکھنا ہے، ان کے سیرت و کردار کو تم نے دیکھنا ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے محب بن جاؤ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. یا دوسرا فرمایا کہ اگر تمہیں محبت رکھنی ہے اور یہ قرآن اور یہ اہل بیت دونوں ایک ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. جس طرح اطاعت کا حکم ہے اسی طرح اتباع کا بھی حکم ہے. اتباع کا حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے رسول کے تم اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے قدم بہ قدم چلو. جب ان کے نقش قدم پر چلو گے تو کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا، تمہارے سارے گناہوں پہ قلم عفو پھیر دے گا، اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا. واللہ غفور رحیم. کیا ہے؟ اطاعت بھی کرنی ہے، ان کی اتباع بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ تمسک بھی رکھنا ہے. جس طرح حضور نے فرما دیا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا. تمسک لفظی نعروں کا نام نہیں ہے، تمسک عملی ثبوت کا نام ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ہرگز تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو. یہ گارنٹی دی ہے حضور نے. حتی یردا علی الحوض، جہاں تک کہ تم میرے پاس جو ہے وہ حوض کوثر پہنچ جاؤ گے. فرمایا جس طرح صحیح بخاری میں بھی ہے، یاد رکھنا ایک سکل اکبر ہے
ایک ثقل اصغر ہے۔ یہ میں دونوں امانتیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دونوں خلیفہ تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دونوں وزنی چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ساری حدیثیں ہیں، مختلف اس کے جو ہے نا وہ انداز سے حضور نے بتایا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا تمہارے لیے 2 امانتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انی تارکن فیکم امانتین خلیفتین، میں تمہارے لیے تمہارے پاس 2 امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے۔ یاد رکھنا، پھر حضور نے فرمایا سیاستہ میں متعدد جگہ پہ فرمایا کہ میں یاد رکھو میں دونوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، قرآن کے بارے میں بھی تم سے پوچھوں گا اور اہل بیت کے بارے میں بھی تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا ہے۔ میں حوض کوثر پہ کھڑا رہوں گا، میں حوض کوثر پہ تم سے پوچھوں گا تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ دونوں میری امانتیں ہیں، یہ دونوں وزنی چیزیں ہیں، یہ دونوں میرے سرمایہ ہیں۔ حضور کے جانے کے بعد کیا سلسلہ بنا، قرآن کے ساتھ کیا ہوا، تاریخ اسے جانتی ہے۔ قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، قرآن کو تیروں سے چھلنی کیا گیا، قرآن کو جلایا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، تیروں سے چھلنی کیا گیا، تیروں کے ذریعے، تلواروں کے ذریعے۔ جس طرح قرآن کے ساتھ ظلم کیا گیا، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ وہ مظالم کیے گئے۔ جس طرح قرآن کو جلایا گیا، اسی طرح اہل بیت کے گھروں کو جلایا گیا۔ کبھی دروازے پہ لکڑیاں لے کے آئے، کبھی عصر عاشور پہ کیا منظر ہے کہ ان یزیدیوں کے 2 گروہ بن گئے، کچھ نے آگ اٹھا لی اور کچھ نے پتھر اٹھا لیے۔ قرآن کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، اور جو ناطقین قرآن ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کے ساتھ کیا ظلم ہے۔ جس طرح قرآن پہ پتھر برسائے گئے، اسی طرح اہل بیت کے اطہار کے شام کا وہ بازار، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ برسا رہا ہے۔ اور یہی چیز ہے نا کہ جب مولا سے پوچھا جاتا ہے امام زین العابدین سے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہ ہوئی، فرمایا سب سے زیادہ مجھے صدمہ شام میں ہوا ہے، وہ بازار شام، وہ دربار شام کہ جہاں پہ یزید کیا ہے شراب کے نشے میں دھت ہے، اور اس کے بعد جب اس کو ہوش آئی، اس کے بعد پوچھا یہ کون ہے قیدی، فرمایا میرے آقا نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں زین العابدین ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ کہا علی تو مارے گیا ہے، کہا وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا بڑا بھائی ہوں علی ابن الحسین، وہ میرے بھائی تھے علی اکبر، جن کو لوگوں نے کہا کہ دیکھا ہمیں اللہ نے کیا فتح دی ہے اور کس طرح ذلیل، فرمایا ذلیل ہمیشہ یہ ظالم ہوا کرتا ہے، یزید ذلیل ہے۔ جب یہ سننا تھا جملہ، اس نے کہا کہ کون ہے اس میرے دربار میں اس طرح جسارت کرنے والا، جلاد کو بلاؤ، ان کا سر قلم کرے۔ میری آقا زادی کو عصر عاشور یاد آ گئی، کہا زینب کی موجودگی میں میرے بیٹے سجاد کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ جملہ کہنا تھا۔ اس کے بعد یزید نے کہا جلاد کو بلاؤ، سب سے پہلے ان کا سر قلم کرے۔ ہائے جب یہ جملہ سنا، فضا کو 11ویں ہجری یاد آ گئی کہ جب سیدہ جا رہی تھی، کہا کہ فضا میں نے تجھے بہن کہا ہے میری اولاد کا خیال رکھنا۔ کہا ایک دفعہ فضا آگے بڑھی، جب تک فضا زندہ ہے میری شہزادی کو کس کی جرت ہے کہ انہیں نقصان پہنچائے۔ ہائے کہتے ہیں اس وقت یزید نے کہا کہ اس بڑھیا کو بھی قتل کر دو۔ جب یہ کہنا تھا، ایک دفعہ فضا نے کہا 200 کرسی نشین جو بیٹھا تھے
حبشیوں کو فرمایا کہا کہ تمہیں پتہ تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری قوم کی ایک خاتون جس پر تلوار اٹھ رہی ہے، ایسے میں 200 حبشی خاندانوں کے افراد یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا یزید اگر فضا کو کچھ ہوا یہاں پہ خون کی ندیاں بہہ جائے گی۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک دفعہ بی بی کا رخ ہائے مدینہ کی طرف ہوا، کہا السلام علیکہ یا جدہ، کنیز کے لیے اتنے لوگ آ گئے، آپ کی بیٹیاں اسی طرح دربار میں کھڑی ہیں، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار اس عذاب کو، اس تعزیت کو ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، باب الحوائج کے صدقے ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار سارے مومنین مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات کسی مصیبت میں گرفتار ہیں انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین اور بالخصوص مرحوم راجہ مشتاق حسین اور راجہ محبوب علی امن، پروردگار انہیں اور ان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما اور انہیں معصومین علیہ السلام کا جوار مقدس نصیب فرما۔ اسی طرح التماس دعا ہے ہمارے بہت ہی ہدایت ٹی وی کے بانی جو ممبران ہیں، مسز حسین، یہ زوجہ ہیں مرحوم راجہ مشتاق حسین کی، پروردگار تو انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، حسینی جہاں جہاں پہ بھی ہیں انہیں آباد فرما، یزیدیوں کو نیست و نابود فرما، وارث غم امام زمان قطب عالم مکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا زینب